السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقاص احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے بشارت مغل صاحب، سینئر صحافی ہے، نجی ٹی وی کے اینکر ہیں اور آزاد کشمیر کے اندر جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے مکمل جو ہے نا وہ یہ رپورٹ کر رہے تمام صورتحال کو، اور کافی اچھی گرفت ہے ان کی۔ اثر بھارت جنگ کی تیاریاں کر چکا ہے، واضح طور پر یہ لگ رہا ہے، آبی جارحیت اس کی جاری ہے۔ کیا واقعی جنگ ہونے جا رہی ہے؟ کیا واقعی آزاد کشمیر پہ بھارت اس طرح کا کوئی اٹیک کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ جنگ کی بات کریں، جب اس نے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی یک طرفہ طور پہ مودی نے فیصلہ کیا جو کہ اس کے اختیار میں قانونی طور پہ بھی نہیں تھا، جنگ کا تو اعلان اس نے کر دیا۔ اب دو فوجی آمنے سامنے اس وقت جو حالات ہیں وہ کشیدہ چل رہے ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر قبل اس نے آبی جارحیت کی، اور آپ نے دیکھا ہے جیلے ویلی کا جو دریا ہے اس کے اندر پانی کا جو بہاؤ ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ مودی نے جو اقدام کیا ہے اس کی اس وقت پوری دنیا اندرونی اور بیرونی طور پہ بھی مودی اس وقت دنیا میں تنہا ہے۔ وہ کیوں تنہا ہے؟ اس نے اقدام ہی غلط کیا ہے وہاں، اور جو جس وقت صورتحال بنتی جا رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ہمارا پانی بند کرے گا تو ہم اس کے گیت گائیں گے؟ کیونکہ یہاں اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے وہ دیکھیں، ابھی پی ایم اے کاکول کے اندر بھی جو وزیر اعظم پاکستان نے خطاب کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو پانی ہے ہماری لائف لائن ہے، اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اب مودی کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ جو پیم اس نے اس وقت بند کیے ہوئے ہیں، سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، تو ہمارے میزائل بھی تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں فوجی آمنے سامنے، کسی کی اپنے عروج پہ ہے۔ تو اسرائیلی فوجی بھی سری نگر پہنچے، یہ خبر بھی بہت عام ہے کہ اسرائیلی فوجی اسلحے سے لے کر لیس ہو کر سری نگر پہنچ چکے۔ دیکھیے، اسرائیل تو اس وقت فل جو ہے نا وہ انڈیا کی ایک طرح سے اس کے ساتھ فل سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل اس وقت۔ جو انڈیا کے اندر آپ نے ابھی دیکھا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کی جو لیٹسٹ بھی ہمارے پاس ابھی نیوز آ رہی ہے، اس میں کیا ہے؟ وہاں تو یہ صورتحال بنی جا رہی ہے، ایک منصوبہ بندی کے ساتھ مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کل سے 5 گھروں کو بارود سے اڑا دیا گیا ہے، اور سارے یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیریوں کو کرائے کے پہ گھر بھی نہیں مل رہے، اور ساتھ میں آپ کو اس سے بڑی مودی کے منہ پہ اور کیا تماچا ہے کہ اس کی اپنی لوک سبھا کی جو ممبر ہے وہ یہ کہہ رہی ہے اس کو کہ آپ کوئی بھی یہاں کام کرتے ہیں فوراً پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں، ہمیں اب مزید بیوقوف نہیں بنا سکتے آپ۔ تو انڈیا کے اندر سے جو آوازیں شروع ہو چکی ہیں، جس طریقے سے وہ املاک کو جلا رہا ہے، اور کل آپ نے دیکھا ہمارے ایک مسلمان بھائی کی انہوں نے گاڑیاں جلا دی، اور جو سکھ تھے وہاں وہ شور شرابہ کر رہے تھے کہ یہ دیکھیں مسلم بھائی کی گاڑی جلائی جا رہی ہے، اس کی فوج نہیں آ رہی ہے، ضلعی انتظامیہ نہیں آ رہی ہے، اس کی سیکورٹی ایجنسیز نہیں آ رہی ہے کہ موقع پہ اس کو رپورٹ کریں، اور اس کے جو ایجنسیز ہیں جو جن کا کام ہے وہاں جو وہاں اس وقت سروسز دے رہے ہیں، ان کا کام تھا کہ اس گاڑی کی آگ بجھانا، لیکن وہ تو مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ سر، ایک اپڈیٹ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مقبوضہ کشمیر میں کتنے لوگ ہیں جن کو اس وقت جو ہے نا اس ماہ پر اور اس کو ایک بے بنیاد اس حملے کو بنا کر ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، ان کو غائب کیا جا چکا ہے؟ ایک تو کوئی ڈیٹیل ہے؟ لیکن بات یہاں اس وقت ڈیٹیلز گیا ہے، اس کو تو کھلی چھٹی ہے بھائی۔ ڈیٹیل تو وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی سویلائزڈ کنٹری ہو، جہاں آپ چیزوں کو بہت غور سے دیکھ رہے ہو، آپ کے پاس کریکٹ معلومات ہو۔ جب آپ کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، نہ اقوام عالم اس سے پوچھ رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، نہ اس کی طرف کوئی دنیا دیکھ رہی ہے کہ کشمیری کن کرب سے گزر رہے ہیں، بھارت کو تو کھلی چھٹی ہے، اس کے وقت کیا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ کیوں اس کو اتنی چھوٹ دی گئی ہوئی ہے؟ وہ مکمل انسانیت کا قتل کر رہا ہے، مسلمانوں کا قتل کر رہا ہے، کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دنیا میں؟ اقوام متحدہ جو بیٹھا ہوا ہے، جو یہ بات کرتا ہے کہ ہم امن کے عالم بردار ہیں، وہ نہیں پوچھ سکتا انڈیا کو؟ دیکھیں، انڈیا کیا ہے، اب دنیا میں اکانومی کی جنگ ہے، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اقوام عالم تو ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ جو او آئی سی کا اس وقت جو او آئی سی کو اپنا کردار عطا کرنا چاہیے، اس کا بھی کوئی جاندار کردار نہیں ہے اب اس وقت، اور اس وقت تو مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ غیر اقوامی عالم میں مسلمانوں کو اپنا ترنمالا سمجھتی ہیں، اور وہ اس در پہ ہم پوری دنیا میں طاقت ہونے کے باوجود اس وقت ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں ہے، جس کی اس وقت عام ضرورت ہے۔ تو سر، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستانی جو عوام ہے اور ہماری جو پاک آرمی ہے اس کا کیا اس پہ ریٹیریٹ کس طرح کرے گی؟ دیکھیں، کیا کچھ تیاریاں اس وقت آزاد کشمیر کے اور بالخصوص مظفر آباد میں؟ میں آپ کو یہ بتا دوں، کل بھی آپ کے پروگرام میں نے یہاں ہی بتایا تھا کہ اب دونوں افواج کی جو تیاریاں ہیں مکمل ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح دیکھیں نا، ہم نے ان کا فضائی جو رابطہ ہے وہ بند کیا، تو اس وقت ایک ہفتے کے اندر تقریباً 300 فلائٹ جو انڈیا کی وہ مشکلات کا شکار ہے۔ 2019 کی بات کریں تو تقریباً 7 کروڑ اتنا یعنی کہ اس وقت اس کو نقصان ہوا تھا۔ تو یعنی کہ یہ جو صورتحال اس وقت بنتی جا رہی ہے، اب انڈیا کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے اس نے پانی بند کیا تو اس نے پاکستان
دفاعی لحاظ سے اس وقت جو کچھ دونوں اطراف کی فوج، دو ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہیں، انڈیا جس چیز کو ٹارگٹ کر رہا ہے پاکستان کو اس وقت ذرا پتہ ہے اور پوری مکمل معلومات ہیں. ہم یہاں پاکستان کے صحافی جو ہیں، کشمیری جو صحافی ہیں، ہم ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. ہم تو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس کا کیا سچویشن ہے، اس کی آگے پہلے کہاں اٹیک کرنے والا ہے، آزاد کشمیر کے اندر یا پاکستان کے اندر، تو وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز کو سب کو پہلے ہی پتہ چل گیا. انڈیا اپنے آپ کو کہتا ہے جی اس کی سیکورٹی اگر اتنی پاورفل ہوتی تو وہ جو جن لوگوں کو مارا گیا وہاں، اور پھر دیکھیں نا امریکن نائب صدر تھا نا جو مقبوضہ کشمیر کا دورہ کر رہا تھا، تو آپ میرے ناظرین کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ وہ جو اس کی بیوی ہے وہ تو انڈین تھی، وہ تو سیر کرنے آئی تھی.